اجتماعی دعا کے بعد اب آپ دونوں میاں بیوی بیڈ پر آئیں۔ اب آپ نے نرمی کے ساتھ بیوی کے ایک ہاتھ کو پکڑ کر دیکھنا ہے اور سہلانا ہے۔ بیوی سے کہنا ہے، آپ کے ہاتھوں پر بہت خوبصورت ڈیزائن میں مہندی لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ نے دلچسپی سے بیوی کے دوسرے ہاتھ کو بھی دیکھ کر سہلانا ہے اور ماشاءاللہ کہنا ہے۔ پھر آپ نے پیار سے اپنا ایک ہاتھ بیوی کی تھوڑی کے نیچے رکھ کر کہنا ہے، لپسٹک بہت اچھی لگ رہی ہے اور مجھے سب سے زیادہ آپ کی آنکھیں پسند آئی ہیں۔ اس طریقے سے جب آپ اپنی بیوی کو ٹچ کر لو گے تو آپ کی بیوی کو برا محسوس نہیں ہوگا۔ آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیکس ہو جاؤ گے، لیکن آپ نے یہ سب کچھ نہایت پر اعتماد اور پرسکون رہ کر کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ کانپ رہے ہوں اور آپ سے بولا نہ جا رہا ہو۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بیوی سے کہنا ہے، آپ فنکشن کے بعد تھک تو نہیں گئیں؟ اگر آپ ایزی فیل نہیں کر رہی تو آپ جیولری اتار کر بیڈ پر ٹیک لگا کر ریلیکس ہو کر بیٹھ جاؤ۔ آپ نے سہاگ رات میں بیوی سے ایسے سوالات پوچھنے ہیں جن کا جواب دینے کے لیے بیوی زیادہ سے زیادہ بولے، تاکہ آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مانوس ہو جاؤ۔ آپ نے اپنی بیوی سے پوچھنا ہے کہ اس کی اپنے گھر میں روزانہ سونے کی، جاگنے کی اور کھانے کی کیا روٹین ہوتی تھی، وہ اپنا فارغ وقت کیسے گزارتی تھی۔ اس کے علاوہ آپ اپنی بیوی سے اس کی تعلیمی قابلیت اور اگر اس نے شادی ہونے سے پہلے کوئی جاب کی تھی تو آپ اس حوالے سے بھی سوالات کر سکتے ہو۔ پھر آپ نے اپنی روٹین بھی بیوی کو بتانی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہو تو آپ نے بیوی کو اپنے فیملی ممبرز کے رویوں اور مزاج کے بارے میں لازمی آگاہ کرنا ہے۔ بیوی کو اپنے گھر کے کچھ اصول نرمی سے سمجھا دینے ہیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کی صورت میں اگر ممکن ہو سکے تو آپ نے شادی ہونے سے 1-2 دن پہلے اپنے والدین اور بہن بھائیوں کو کہنا ہے کہ میں اپنی بیوی کو سمجھا دوں گا کہ وہ آپ سب کی بہن اور بیٹی بن کر رہے، اس لیے آپ لوگ میری بیوی کی کسی غلطی پر اس کو ڈانٹنے کی بجائے پیار سے مکمل بات سمجھا دیا کرنا۔ اور اب سہاگ رات میں یہ بات آپ نے اپنی بیوی کو بتا کر بیوی سے کہنا ہے، آپ میرے فیملی ممبرز کو اپنے فیملی ممبرز کی طرح ہی سمجھو اور ان سے اچھا رویہ رکھنا۔ پھر آپ نے اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر بیوی سے کہنا ہے، اب میں آپ سے ایک بہت ضروری بات پوچھنے لگا ہوں جس کا آپ نے مجھے سوچ سمجھ کر جواب دینا ہے۔ آپ کیا چاہتی ہو کہ آپ کا شوہر کیسا ہونا چاہیے؟ یعنی میری بیوی ہونے کی حیثیت سے آپ کی مجھ سے کیا ڈیمانڈز ہیں جنہیں اگر میں پورا کرتا رہوں تو آپ زندگی بھر میرے ساتھ خوش رہو گی۔ آپ نے بیوی کی سب باتیں بہت دھیان سے سننی ہیں اور سب باتوں کو ایک مرتبہ دہرا کر آپ نے بیوی سے کہنا ہے، انشاءاللہ میں آپ کی تمام ڈیمانڈز کو پورا کروں گا اور میں مکمل کوشش کروں گا کہ آپ میرے ساتھ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزاریں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی بیوی سے کہنا ہے، اسی طرح میری بھی آپ سے کچھ ڈیمانڈز ہیں جن کو اگر آپ پورا کریں گی تو میں بھی آپ کے ساتھ بہت زیادہ خوش رہوں گا اور زندگی بھر آپ کے لیے میرے دل میں جگہ بنی رہے گی۔ میری سب سے پہلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ میرے گھر کے مسائل اپنے ماں باپ یا بہنوں کو نہیں بتانے اور اپنے ماں باپ کے گھر کے مسائل میرے گھر میں کسی سے بھی شیئر نہیں کرنے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بہترین رازدان بنو، ہر کسی کو میری باتیں نہ بتانا تاکہ میں آپ پر اعتبار کر سکوں اور آپ اس قابل بن جاؤ کہ میں بلا جھجک اپنی کوئی بھی بات آپ کو بتا سکوں اور پھر وہ بات آپ اپنے تک ہی رکھو گی۔ مثال کے طور پر ابھی آپ نے مجھ سے جو باتیں کی اور جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب ہماری پرسنل باتیں ہیں جو نہ تو آپ نے اپنی فیملی اور اپنی فرینڈز کو بتانی ہیں اور نہ ہی میں نے آپ کی باتیں اپنی فیملی کو بتانی ہیں۔ میں آج ہی آپ کو یہ نصیحت اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر میں آپ کی باتیں اپنی فیملی میں اور آپ میری باتیں اپنی فیملی میں بتانے لگ جاؤ گی تو پھر ہم دونوں کے درمیان بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ جب تک شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی باتیں صرف اپنے تک ہی رکھتے ہیں تو اس وقت تک دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سکون سے اور عزت سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہی میری آپ سے سب سے زیادہ ضروری اور سب سے پہلی ڈیمانڈ ہے تاکہ ہمارے درمیان محبت اور ایک دوسرے پر اعتبار ہمیشہ قائم رہے۔ سیکنڈ یہ کہ اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی یا پرابلم ہو تو آپ سب سے پہلے مجھے بتاؤ، آپ بھی سب سے زیادہ مجھ پر اعتبار کرو اور آپ میری بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ میری بہت اچھی دوست بھی بن جاؤ تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے گھل مل کر رہیں۔
تھرڈ یہ کہ آپ اچھے طریقے سے گھر چلاؤ، میرے کھانے پینے کپڑوں کا خیال رکھو اور میری عزت کرتی رہنا۔ اگر میری کوئی بھی بات آپ کو بری لگے تو وہ آپ بات اپنے دل میں رکھنے کی بجائے یا کسی اور کو بتانے کی بجائے خود ہی مجھے صاف صاف بتا دینا، تاکہ آپ کو وہ پرابلم دوبارہ نہ ہو اور ہم دونوں کا دل ایک دوسرے سے صاف رہے، کیونکہ جو باتیں دلوں میں رہ جاتی ہیں وہ بعد میں رشتوں اور تعلقات کو کمزور کرتی رہتی ہیں۔